بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، پاکستان کا شمار دنیا کی ان 7 ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج یا جو موسمیاتی تبدیلیوں کا ایشو ہے، یہ کچھ عرصے سے پاکستان میں سنگین شکل یہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اب معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ایک تو جو اس کے جو اثرات ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن ایک اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو باقی ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے جو اثرات ہے اس کا بھی ہم نشانہ بن رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے مطلب ہمیں ڈبل جو ہے وہ نقصانات کا سامنا ہے۔ تو یہ کچھ عرصے سے یہ ایشو بڑا سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ مطلب وہاں پہ اتنی زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کلائمیٹ چینج کا جو مذہبی مطلب تناظر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں جو مذاہب ہے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب، مذہبی عالم دین ہے، اور اس کے علاوہ یہ پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے دوسری مہمان مس مدیحہ نثار صاحبہ، ایم پی اے ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کی، پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہائر ایجوکیشن، اور انوائرمنٹ پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ایم فل انہوں نے کی ہے جی بایو ٹیکنالوجی میں۔ تو آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں مطلب آج کا جو پروگرام ہے ہمارا خصوصی طور پر، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مذاہب ہے وہ مطلب اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یعنی جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے، جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اس میں مذاہب کیا رول پلے کر سکتے ہیں، تو آپ اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کا جو موضوع ہے یہ اتنی عمومی نوعیت کا ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ اس سے باہر نہیں، ہر طبقہ، ہر گوشہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا جی ہاں، تو اس وجہ سے اس پر کام کرنے کی ضرورت بھی اسی تناظر میں ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مذہب جو ہے وہ ماحول کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ماحول جو ہے یہ بنیادی طور پر 4 چیزوں سے بنتا ہے، 4 عناصر ہیں جو اس کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے اور مٹی ہے، یہ 4 چیزیں۔ اسی سے ہماری یہ کائنات بنی، اور اسی سے ہمارا یہ ماحول بنتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں مذہبی تناظر میں، تو مذہب نے ان 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ پانی کے بارے میں تعلیمات ہیں، ہوا کے بارے میں تعلیمات ہیں، مٹی کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے آگ کے بارے میں جو ہے تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی معلومات جو ہیں، جو دین کی معلومات ہیں، یہ عوام تک پہنچائیں۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام کو یہی معلومات مذہبی حوالے سے ملیں گی تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر عمل کریں گے، بلکہ عمل کرنے کو وہ ثواب بھی تصور کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مذہبی رہنما جو ہیں ان کو ہم یعنی آگے لائیں،
اور وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. مذہب کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان میں اسلام کی بات کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ کام کرنے والے دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، مسیحی رہنما ہیں مذہبی، اسی طریقے سے ہندوؤں کے مذہبی رہنما، سکھوں کے مذہبی رہنما، تو ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہی تعلیمات ہمارے مذاہب کے اندر بھی موجود ہیں. تو مذہب جو ہے وہ ایک بہت ہی مؤثر کردار کا حامل ہے ماحول کو بہتر بنانے میں، اور جو چیزیں ماحول کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے مذہب کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اگر مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے آئیں گے اور حکومت کے ساتھ وہ اس مسئلے میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکے گا. قاری صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں، عالم دین ہیں، یعنی ہم بھی جو ہے نا بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ وہ جب ایک حدیث ہے شاید یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو وہ ایک تلقین کرتے تھے کہ جب آپ کہیں جائیں جہاد کے لیے تو آپ جو درخت ہے اس کو مت کاٹیں، جو فصل ہے اس پر آپ نہ گزریں. تو اور بھی اس طرح کے بہت سارے، تو یہ وہی چیز ہے، مطلب جو ہے نا یہ ماحول بھی اسی سے بنتا ہے نا. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے خلفاء جو تھے وہ باقاعدہ یعنی اپنے جو مسلمانوں کے لشکر ہوا کرتے تھے ان کو روانگی سے پہلے تعلیمات دی جاتی تھی، اور ان تعلیمات میں یہ بھی کہ بغیر ضرورت کے کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی فصل کو، کھیتی کو نہیں کاٹنا، اور پھلدار درختوں کے کاٹنے سے خصوصی طور پر منع کیا گیا. اسی طریقے سے جانور جو ہیں ان کے بارے میں حکم دیا کہ بلا ضرورت جو ہے ان کو، جانور کو مارنا نہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا. اور پھر جو ہے نا اگر اس سے جو ہے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حالت جنگ میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو پھر عام حالات میں کیسے اجازت دی سکتی. بالکل یہ وہی ایکو سسٹم ہے جو میم کی طرف میں آؤں گا. میم بہتر جانتی بھی ہے، کام بھی کیا ہے اس پہ آپ نے. تو یہ جو ہمارا کرہ جو گرم ہو رہا ہے، یہ جو گلوبل وارمنگ جسے کہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ جو اس کی کیا مطلب وہ کون سی خاص وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کا شکار ہو رہے ہیں بار بار؟ بالکل. جو آپ کا کویشچن ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری جو عام عوام ہے ان میں کم علمی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ. ایک بیسک اصول ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا، اور ہم لوگ خوش قسمتی ہمارے ملک کی یہ کہ ہمارے پاس پانی موجود ہے. حالانکہ اگر آپ باہر کوئی مووی بھی باہر کی آپ دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے سنک کا ڈرین بند کیا ہوتا ہے اور اسی میں پانی جمع کر کے دھویا جاتا ہے. اور اس طرح اگر کوئی ٹیتھ برش کر رہا ہے تو وہ اس نے گلاس میں ہی پانی لیا ہوتا ہے اور وہ اسی سے برش کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم جتنی دیر برش کر رہے ہیں تو اتنی دیر پانی کا نل بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. برتن جتنی دیر مانجھ رہے ہیں، یہ میں اپنے گھر کی بات کروں، اگر جو کام والیاں ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ پانی بند کر دیا کریں. جب تک وہ برتن مانجھ رہی ہیں تو پانی کا نل جو ہے وہ کھلا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں میں یہ احساس نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے کہ ہم نے پانی کو بچانا ہے. اور ایک ریسنٹ ایک ریسرچ کے مطابق 2030 تک پاکستان سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہم نے ابھی سے ہی صد باب کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پانی بچانا ہے. میڈم آپ نے پانی کی بات کی تو میں تھوڑے سے میرے پاس کچھ ایسے ڈیٹیلز ہے گلیشیئرز کے حوالے سے جو میں اپنے ناظرین اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد قریباً 7,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. ہمارے ملک میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ یہی گلیشیئرز ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. ان گلیشیئر سے ایک طوفان جنم لیتا ہے جیسے گلوف کہا جاتا ہے. گلوف جیسے GLOF یعنی گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ. جب یہ اکثر بہت بڑے طوفان وہ آتے ہیں، یہ پانی کے جو وہ سیلاب آتے ہیں تو وہ اسی گلوف سے جو ہے وہ بنتے ہیں. تو
اس سے یہ جب غلاف پڑتا ہے تو اس سے لاکھوں کیوبک میٹرز کا پانی جو ہے وہ نکلتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ سیلاب آئے پاکستان میں، تو قریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 33 کے قریب گلیشیئر جو ہے وہ غلاف کے لیے تیار ہیں، اور یہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی 70 لاکھ کے قریب آبادی ہے جو مطلب اس کے وہ زد میں آ سکتا ہے. تو قاری صاحب، یہ جو ابھی ہمیں پانی کی بات بھی کی، تو اسلام میں پانی جیسے وہ تھوڑا بہت، آپ تو عالم ہیں، مجھے تو اتنا نہیں معلوم، لیکن جیسے قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا، تو پانی کے بارے میں بتائیں کہ اس کا جو ضیاع ہو رہا ہے یا اس کا ماحولیات، تو اس پہ مطلب کتنے ہمیں نقصان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی تھی پانی کے بارے میں کہ یہ بنیادی عناصر میں سے ہے اس کائنات کے اندر. پانی کے بارے میں اگر آپ شرعی تعلیمات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس وقت یہ اتنا ماحولیات کا مسئلہ اتنا نہیں تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تھی. اس وقت تقریباً ہر چیز اپنے فطرت کے مطابق تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی. مثلا ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص، وہ وضو کر رہے تھے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں. جی، فرمائے کہ سعد، یہ اسراف کیوں ہو رہا ہے؟ تو سعد نے پوچھا کہ حضور کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یہ تو میں نیک کام کر رہا ہوں، نیک کام میں زیادہ وسائل خرچ ہوں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس میں بھی اسراف ہے. اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی نہر کے کنارے بیٹھا ہو اور وضو کر رہو تو اس کو بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. اب اس پہ دو، ایک تو یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وضو کروں، نیک کام کے لیے تیاری کر رہا ہوں تو یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا گناہ. دوسری بات یہ کہ نہر کا پانی جو ہے وہ ہم استعمال کریں یا نہیں، وہ تو بہہ رہا ہے، چل رہا ہے. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی ہے، قدرتی ایک نظام ہے، وہ بہہ رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو آلودہ نہیں کرنا. آپ اگر اس کو آلودہ کریں، پھر ہمیں یہ تعلیم، ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں بے شمار ہدایات ہیں. بالکل. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے پانی کے برتن میں سانس نہ لیں، آپ پانی کے برتن میں پھونک نہ ماریں، آپ سو کر اٹھیں تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے باہر ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد جو ہے اگر ضرورت پڑے تو اس میں استعمال کریں. یہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور ایسی بے شمار جو ہیں تعلیمات ہیں. ضرورت جو ہے اس وقت ان تعلیمات کی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور وجہ آپ نے جو گلیشیئرز کی مثال دی، جو زمین کا وہ ہے قطب شمالی، وہاں پہ بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں اور وہ ٹوٹ رہے ہیں. یعنی ان کی جو گزشتہ 2-3 سال میں جو بڑے بڑے ٹکڑے اس کے سمندر میں شامل ہوئے، ان کے متعلق سائنسدان نے کہا کہ 300-400 میٹر تک اس کی موٹائی ہے. اور پھر وہ جو ہے ایک ایک ٹکڑا جو گلیشیئر سے جدا ہوا ہے، اس کا رقبہ 4000-5000 اسکوائر کلومیٹر ہے. 4000 کا مطلب یہ کہ آپ پشاور اور ضلع خیبر کو ملا کے یہ 4-4.5 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے. یا پشاور اور چارسدہ کو ملا 4-5 ہزار یہ بن. تو اتنا بڑا جو ہے وہ، ایک تو یہ کہ برف کی مقدار کم ہو جائے گی، دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی مقدار میں پانی جو ہے سمندر میں شامل ہوگا تو سمندر کی سطح جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ساحلی علاقے جو ہیں اس میں جو ہے سیلاب آ جائے گا، طوفان، اور وہ زیر آب آ جائیں گے. تو یہ ان حالات کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں، اور وہ جو تعلیمات ہیں ماحول کے بارے میں تو ان کے اوپر عمل کریں.
میڈم یہ گلیشیئرس کی ہم نے بات کی. اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر میڈم کے ساتھ میں گلیشیئرس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میڈم جیسے ہم بریک سے پہلے گلیشیئرس کی بات کر رہے تھے, تو جیسے میں نے کہا بھی, قاری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارا جو پاکستان کا جو سب سے زیادہ جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ یہی گلیشیئرز ہے. اور جو مختلف رپورٹس ہیں آپ نے بھی شاید پڑھی ہوں گی کہ 30-40 سال تک اگر ہم نے ڈیم نہیں بنائے, ہم نے اس پانی کو جو ہے نا محفوظ نہیں کیا, ذخیرہ نہیں کیا, تو یہ جو ہمارے جتنے بھی دریا ہے, یہ سارے دریا سندھ, یہ باقی یہ سب خشک ہو جائیں گے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹس کی توجہ اس طرف گئی نہیں. اور آپ تو 30-40 کی بات کر رہے ہیں, جو ریسنٹ ایک سروے ہوا ہے اس میں تو 2030 میں پانی جو ہے پاکستان سے ختم ہو جائے گا. تو کہنے کو ہمارے پاس ایک 7-8 سال ہی رہ گئے ہیں جس میں ہم نے کوئی سٹیپس, سیریس سٹیپس اٹھانے ہیں پانی کو بچانے کے لیے. تو اس حوالے سے جیسے کہ SDGs ہیں ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اس میں انوائرمنٹ کا اور پانی کی کنزرویشن کا ایک پراپر وہ بیچ میں شامل ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اس حوالے سے جو ابھی ہے کافی ایسے ڈیمز ہیں جو چھوٹے بڑے ڈیمز ہماری گورنمنٹ بنا رہی ہے. پھر کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو انیشیٹو تھا یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. سونامی بلین ٹریز جو تھا وہ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ اس پہ کام شروع ہوا, اور اس طرح کے اور بھی ڈفرینٹ کام ہیں. اچھا فارمنگ کی طرف ہے, فروٹ فار آل ایک پروگرام ہے, گورنر خیبر پختونخوا نے یہ ان کا انیشیٹو تھا. اگر آپ ابھی بھی حیات آباد سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ فروٹ فار آل کے بینرز لگے ہوئے ہیں, اور فروٹ ٹریز روڈ کے سائڈس پہ لگائے گئے ہیں تاکہ ایسے لوگ جن کے پاس خوراک کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ وہاں سے پھل توڑ کے اپنے پیٹ بھر سکیں. اچھا اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہیں جو کہ کمیونٹی لیول پہ ہو رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں ٹمیٹوز بہت زیادہ ہے, ٹماٹروں کی پیداوار زیادہ ہے, جیسے ناران سائڈ ہو گیا یہ, تو ادھر کی عورتوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اس کو پریزرو کر کے اور پھر اپنے لیے اس کو پاؤڈر بنا کے اور اس کا اپنا ذریعہ معاش وہ کر سکیں. یعنی کہ وہ انوائرمنٹ بھی اس میں سیو رہے گا, اس میں فارمنگ بھی امپروو ہوگی, اور اس میں یہ ہوگا کہ ان کا ذریعہ معاش بھی بنے گا. تو اس طرح کے اور بہت سے سٹیپس ہیں. میں اپنے علاقے کی بات کروں, میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور جو کہ پانی کے حوالے سے بہت میں کہتی ہوں بدقسمت ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. مین سٹی میں تو پھر بھی ہوگا, لیکن جو مضافات ہیں ابھی بھی لٹرلی آج کے دور میں وہاں پہ ایسے جوہر ہیں جہاں پہ پسماندہ بھی ہے بہت زیادہ نا, پسماندہ بھی ہے, ہیلتھ اور پانی ادھر بہت بہت بڑا کرٹیکل ایشو ہے. اور ایسی جوہر ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے تالاب یا جوہر بنے ہوئے ہیں بارش کے پانی کے, ادھر انسان بھی وہیں سے پانی پی رہے ہیں اور لٹرلی جانور بھی وہیں سے پانی پی رہے ہیں, اور لوگ اپنے آپ اپنی پاکی اور اس کے لیے بھی پانی وہیں سے استعمال کرتے ہیں. تو وہاں کے لیے ایک جو اپوزیشن کا بہت زیادہ وہ تھا کہ وہاں پہ یوکلپٹس ٹریز لگائے گئے ہیں کہ یہ زمین لاچی کے درخت ہیں. اگر آپ جائیں یہ جو پورا انڈس ہائی وے کی طرف, میں آپ کو یہ بتاؤں بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ, لاچی کے درخت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ گرو ہو سکتا ہے, پانی کے بغیر بھی گرو ہو سکتا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ پانی کھینچتا ہے بہت زیادہ, یہ جو ایک کہا جاتا ہے کھینچتا نہیں ہے, اس کا بھی پلس پوائنٹ ہے کیونکہ اس کی روٹس ڈیپ ہوتی ہیں, یہ نیچے سے پانی کھینچتا ہے تو پانی کا لیول اوپر آتا ہے, سطح پہ آتا ہے. جو بور وہاں پہ کرنا پڑتا ہے تو پانی ان کو سطح کے قریب مل جاتا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی کیونکہ وہ علاقہ خشک علاقہ ہے, اس کی آب و ہوا گرم ہے, ادھر عام درخت نہیں اگ سکتے, تو ادھر ایسا درخت زیادہ اگا سکتے ہیں جو ہر طرح کے موسم کو سہ سکیں. تو لاچی کے درخت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے.
ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس پہ کم لاگت آتی ہے. مطلب اگر آپ دوسرے آرنامنٹل ٹریز کی طرف جائیں تو ان پہ لاگت زیادہ آتی ہے. ہم اپنے گورنمنٹ کے وسائل کو دیکھیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم انوائرمنٹ پہ بھی لگائیں اور باقی جو عوام کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں. تو اس میں ایک یہ والا فیکٹر بھی ہے کہ یہ کم لاگت میں بہت سے آپ درخت لگا سکتے ہیں. اچھا جی اچھا، یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے، بالکل. اور وہ منسٹری بھی جو ہے نا میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے دور میں قائم ہوئی تھی. وہ بہت پہلے قائم ہونی چاہیے تھی، کافی لیٹ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی چلیں جو بھی ہے اب تو قائم ہو گئی ہے. تو یہاں لیکن صوبے کے لیول پہ نہیں ہے. صوبے کے لیول پہ جو ہے نا اس کا ایک ڈویژن ہے اس کی. تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک پراپر جو ہے نا وہ ایک، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اگر جنگلات ہے یا جو اگر انوائرمنٹ کی ایشوز ہے وہ ہمارے صوبے میں ہے، کیونکہ جنگلات بھی یہاں زیادہ ہے اور زیادہ مطلب ہمیں جو ہے نا فارسٹ کور کی اگر بڑھانا ہے یا ٹریز وغیرہ لگ رہی ہیں وہ بھی یہاں اس صوبے میں زیادہ لگ رہی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ڈومینز ایسے ہوتے ہیں جو فیڈرل لیول کے ہوتے ہیں. جی کلائمیٹ چینج ہو گیا، ڈیفنس ہو گیا، یہ ساری چیزیں فیڈرل لیول پہ ہوتی ہیں اور پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاتی ہیں صوبوں کے لیول تک. تو صوبوں کے لیول پہ اس کی منسٹریز نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ٹاسک فورس ہیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جیسے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام اوور سائٹ ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی جو کے پی اسمبلی کی ہے انوائرمنٹ پہ، اس پہ میں کام کر رہی ہوں. جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. تو ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے بھی ہیں، ہم نے کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں اور باقی ہمارے فیوچر میں بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ کی جا رہی ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. میں ایک اور چیز ایڈ کرتی جاؤں جی کہ ویمن پارلیمنٹری کوکس یہ ایکسکلوسیولی فیمیل پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. اور جیسے کہ مارچ کا مہینہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 8 مارچ جو ہے وہ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے منایا جاتا ہے. تو اس بار کی جو تھیم ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. تو ہمارے جو بھی ابھی پروگرامز پلانڈ ہیں، عورت مارچ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم. عورت مارچ ایک اور چیز ہے. اچھا آپ اس کو عورت مارچ کی طرف مت لے کے جائیں. میں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے تو اسی دن عورت مارچ بھی ہو رہی ہے نا. دیکھیں یہ تو وہ آپ دو دھاری تلوار کہہ سکتے ہیں نا. آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں یا آپ اس کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں. ہماری اسمبلی یا بینگ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہم بالکل بھی اس میں حق میں نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دائرے سے باہر جا کے کام کریں. ہم وہ تو باہر نہیں ہے اسلام کے دائرے سے. نہیں، جو وہ باہر کی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عورت سب کچھ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں اسلام نے ان کو دی ہیں. مطلب عورت کے لیے چادر اور چار دیواری اس کا حسن ہے. آپ اس حسن کو ختم نہیں کر سکتے. عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے نا، اگر جو سورہ احزاب میں یہ ورڈ آیا ہے. تو اگر میں اس کو اس طرف لے کے جاؤں تو یہ بحث میرے پاس بھی کافی سارے لمبی ہو سوالات جائے گی جو، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ڈسکشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو ابھی یوم خواتین ہے اس کا کلائمیٹ، اس کا ٹاپک بھی، اس کی تھیم بھی ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج رکھی ہے اور ابھی ہم اس پہ پروگرامز بھی کریں گے. بہت اچھی بات ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ اگر اس طرح ہر فورم سے جو ہے نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس ہوتی ہے تو یہ ہمیں ہی فائدہ ہے. قاری صاحب یہ ابھی ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو آب و ہوا ہے اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ہمیں جو مجموعی طور پر تعلیمات دی ہیں، پہلے میں نے بات کی اس میں ایک چیز جو ہے مثلا آب و ہوا کے اوپر اثر پڑتا ہے درختوں کا، شجرکاری کا. بالکل. اب شجرکاری جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تعلیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگانا جو ہے صدقہ ہے. صدقہ اس لحاظ سے آپ نے ایک درخت لگایا، عام درخت ہے، اگر اس میں کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا. کوئی شخص اس کے سائے میں آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ. اگر وہ پھلدار درخت ہے تو ظاہر ہے کوئی انسان، کوئی حیوان اس کا پھل کھائے گا، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. تو اسلام نے پلانٹیشن کو
جو ہے وہ بالکل عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بالکل یہ ایک بڑی اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر قیامت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے، یعنی دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اس وقت آپ میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تو فرمایا کہ اگر ہو سکے تو وہ لگا لے. اچھا جی اس حالت میں بھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں موجودہ دور میں. اچھا یہ حدیث ہے؟ بالکل حدیث ہے. جی ہاں، آپ اندازہ کہ مثلا ایک شخص، ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے، اچانک زلزلہ آ جائے تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنے لگ جائیں گے. حالانکہ زلزلہ قیامت کے مقابلے میں ایک معمولی نوعیت کی چیز ہے. جی ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اگر ہو سکے تو وہ لگا کے فارغ ہو جائے اس سے. اس کی یعنی اہمیت کو دیکھیں کہ وہ اس کی اہمیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا. جی بالکل. جی ہاں، اور پھر جو ہے نا آب و ہوا کو متاثر کرنے والی ایک چیز جو ہے وہ بلا ضرورت مثلا دھوئیں کا اخراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلانا، اس کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ دیکھیں یہ رات کو سونے سے پہلے چولہے جو ہیں وہ بجھا دیا کرو. اس کی وجہ کیا تھی کہ ممکن آگ لگ جائے گی، اور وہ جب ایسی حادثاتی آگ لگتی ہے تو وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. اس سے نقصان تو ہوتا ہے انسانوں کا بھی اور مالی لحاظ سے بھی، لیکن ساتھ ساتھ اس سے ماحولیاتی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی شریعت نے روک رکھا ہے. تو یہ اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمیں معلومات مل رہی، اور موجودہ دور میں ان تعلیمات کی ضرورت میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. سن یعنی 80 اور 90 کی دہائی میں سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گلیشیئرز جس رفتار سے جو ہے نا پگھل رہے تھے، اس کے بعد موجودہ وقت میں اس کے پگھلنے کی رفتار جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. تو اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس میں پاکستان میں بھی ایسے علاقے، بلکہ ہمارا تو اگر یہ گلیشیئرز وغیرہ نہ رہیں تو جو بالائی علاقے ہیں وہاں یعنی جنگلات بھی ختم ہو جائیں گے. بالکل. پانی کے سورسز جو ہیں، ریزروائرز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ کی ٹورزم جو ہے، سیاحت، بالکل یہ سب وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر وہاں کارخانے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ سارے ادھر آئیں گے. یہاں پانی وہاں سے آتا ہے تو یہاں پہ بھی پانی ختم ہو جائے گا. یہ صورتحال جو ہے وہ بہت نازک ہے اور اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. بہت سنگین مسئلہ ہے. بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے. میڈم یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں سارے. تو یہ جیسے کلائمیٹ چینج کا جو ایک بہت زیادہ جو ہے نا اہم ایشو ہے پاکستان میں، اور جیسے ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں جس طرح ہمیں نظر آتا ہے، ابھی بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں یا پولیٹیشین ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ تو یعنی پچھلے، اگر میں کچھ آپ جو اعداد و شمار مجھے یاد ہے کہ وہ 2010 میں جو سیلاب آئے تھے وہ میرے خیال میں ملک کی تاریخ کے جو ہے نا بدترین سیلاب تھے. وہ میں نے خود کور کیے تھے، میں خود گیا تھا. وہ جو ہے نا ادھر سوات سے کریٹ ہوئے، پھر وہ پورے پاکستان کے اندر. تو اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. پھر 2011 بھی سیلاب آیا، 12 بھی آیا، 13 بھی آیا، 14 بھی آیا. پھر 1-2 سال اس میں جو ہے نا وہ ایک گیپ رہا، پھر 2-3 سال پھر مسلسل سیلاب. تو یہ سارے مطلب یہ اس کی وجہ تو وہی کلائمیٹ چینج ہے نا. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں، ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی نہ تو ان کی منشور میں ہے، نہ وہ کبھی جو ہے نا اپنے الیکشن مہم میں کبھی انہوں نے اس کو جو ہے نا مطلب اپنا موضوع بنایا ہے. اگر وہ اس طرح الیکشن کمپین میں بتائیں گے، لوگوں کو اویئر کریں گے تو اسی طرح ہی آئے گا. لیکن وہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے.
دیکھیں میں باقی جماعتوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جو ابھی حکمران جماعت ہے، میرے خیال میں اس نے جتنا انوائرمنٹ پہ سوچا ہے، ایٹ لیسٹ ایک سوچ کی شروعات تو کی ہے نا. بس جتنے درخت اس ٹینیور میں لگے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پچھلی حکومتوں میں کوئی کسی نے درخت لگانے کی طرف بھی توجہ دی ہوگی یا فارمنگ کی طرف توجہ دی ہوگی. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. جیسے ڈیمز ہے، چھوٹے بڑے کافی ڈیمز ہیں جس پہ کام شروع ہے. داسو ڈیم ہو گیا، یہ بہت بڑا ڈیم ہے. اب یہ دیکھیں کہ تربیلا ڈیم کے بعد ابھی تک ہم نے کسی ڈیم کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم سے ہماری طرح جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی، لیکن انہوں نے جتنے ڈیمز بنائے ہم اس چیز پہ ہم نہیں کام کرے. انہوں نے وہ سنتاس معاہدہ اور وہ اس میں بالکل اس کا بھی پانی بھی سارا جو ہے ہمارا ایڈوانٹیج تو بالکل انڈیا کے وہاں ساتھ سے بڑا لیا. ایشو ہے ہمارے پانی کے اوپر نا. تو ہمارے پاس تو آلریڈی پانی کی کمی ہے. ہمارا جتنا بھی پانی ہے اس کے ہیڈز جو ہے وہ انڈیا میں ہے. بالکل. تو ہم نے جو پانی یہاں پہ موجود ہے تو اس کو ریزرو کرنے پہ سوچنا ہے. تو اسی جیسے جو بڑے ڈیمز ہیں جو امپورٹنس کے حامل ہیں، اس میں داسو ڈیم ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گوملزام ڈیم ہے جو کہ یہ ساؤتھ اور ان ساری بنو اور یہ علاقے جو ہیں یہ ہو گیا. پھر چشمہ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینالز. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں پانی کی کنزرویشن پہ ہم تھوڑا کچھ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیز ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھائی کہ انوائرمنٹ کی ایجوکیشن جو ہے وہ پرائمری لیول سے بچوں کو شروع کر دینی چاہیے. ان کو پتہ ہو، ان کے اسکول میں ایک انوائرمنٹ کا ایک کاؤنسلر، جیسے کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اس طرح کوئی کام شروع ہوا ہے اس حکومت ہم میں؟ لوگوں نے اس پہ بات اسٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھائی ہے. ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ریزولوشن لے کے آئیں اسمبلی میں کہ جیسے کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اس طرح انوائرمنٹ کے بھی کاؤنسلرز ہوں کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنانا ہے. کیونکہ اب ہم لوگ بالکل وہ کہتے ہیں آپ برننگ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. تو ہم نے اب شروع سے ہی گراس روٹ لیول سے ہی بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ نے پانی کو بچانا ہے، آپ نے درخت لگانے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس میں کوئی آپ کے اتنے وسائل نہیں لگیں گے. تو یہ والی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے انوائرمنٹ کمیٹی سے ہم لوگوں نے کچھ چھاپے بھی مارے ہیں، چالان بھی ہوئے ہیں. جیسے انڈسٹریل ایریا ہے حیات آباد کا، ادھر چپ بورڈ کے جو کارخانے تھے جو کہ بہت زیادہ ایئر پولوشن میں آپ اس کو بڑھا رہے تھے. تو اس طرح کے اور بھی کام ہم لوگوں نے کیے ہیں. اور فارسٹس، جنگلات کو زیادہ کرنے اور ان کی کٹائی کو روکنے کے لیے بھی ہم لوگ کام کریں. اور ہم اب وزٹس بھی ہمارے آنے والے ہیں. اچھا قاری صاحب، ویسے یہ جس طرح کی ایشو ہے کہ انوائرمنٹ کا، یہ ہے کہ اب ہر جگہ تو نہ پولیس ہوتی ہے، نہ فارسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا سٹاف ہے. انسان یعنی جیسے ہم کہیں بھی جنگل میں جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، اگر ہم کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں درخت کو. تو اس میں مطلب زیادہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں آپ سمجھتے نہیں ہے کہ زیادہ جو ہے وہ توجہ عوام پہ دینی چاہیے، ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے؟ دیکھیے کئی چیزیں ہیں جن پہ ایٹ اے ٹائم کام کرنا چاہیے. جس بات کی طرف آپ اشارہ کریں یہ بھی ایک اہم چیز ہے. عوام کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ ایک معاشرتی بیماری یا کمزوری دیکھ رہے ہیں. ہم ہر چیز میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں جی کہ جی حکومت یہ کرے گی، حکومت یہ کرے گی. ٹھیک ہے، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، ہم حکومت کو مبرہ قرار نہیں دے سکتے، لیکن کچھ میری ذمہ داری بھی ہے. بالکل شہری کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے عوام کی ذمہ داریاں ہیں. اب آپ دیکھیں سڑکوں کے کنارے جو ہے نا، کئی ایسا تجربہ مجھے خود بھی ہوئے ہیں، پودے لگا لیتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں تو پودا جڑوں سمیت غائب ہوتا ہے. بالکل. اب یہ کون ظاہر ہے، کوئی باہر سے دشمن آ کے تو نہیں اٹھا، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی چیزیں ہیں. تو عوام کے اندر شعور بیدار کرنا یہ بھی ایک ضروری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا ہے.
یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جس انداز میں ہم دوسرے پروگراموں کو ٹائم دے رہے ہیں ذرائع ابلاغ کے اوپر، خصوصاً پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پالیٹکس سارا جی ہاں، سیاست تو انوائرمنٹ کے اوپر اور بالکل. خود اس میں، اور زیادہ تر جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے سپانسر ہوتے ہیں، کچھ ان اداروں کی طرف سے خود بھی اس میں حصہ لینا چاہیے ان میں. اور عوام جو ہیں آج کل، یعنی کوئی میرے خیال میں ایسا گھر باقی نہیں رہا جہاں بجلی ہو اور ٹیلی ویژن موجود نہ ہو، تو لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا وہ بھی کرنا چاہیے. پھر حکومت کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہ جو مثلا ماحول کو بگاڑنے میں ہمارے ملک کا کردار 1% بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ تر جو ہیں جو صنعتی طور پہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ خرابی انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی. ہمارے یہاں تو موجودہ دور میں بہت اچھے اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مثلا ان میں سے ایک پوری دنیا کے اندر کوئلے سے بننے والی جو یعنی وہ پاور ہاؤس جہاں پہ کوئلہ استعمال ہوتا ہے وہ بند ہو رہے ہیں. جی. اور یہاں پہ کچھ عرصے پہلے شروع کیے گئے، لیکن اب حکومت نے باقاعدہ سندھ کے اندر جام شوروں میں غالباً 650 میگا واٹ کا ایک پلانٹ، اس کے وہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، اس کو کینسل کر دیا کیونکہ وہ کوئلے سے بند. تو اب یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر مزید جو ہے نا سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے. میڈم یہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے، جو مطلب گندگی ہے، اس سے بھی جو ہے نا ماحول بہت گندا ہوتا ہے اور بیماریاں بھی پھیلتی ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ویسٹ مینجمنٹ میں بھی حکومتی اقدامات ہیں. اب اس میں دو طرح کی ویسٹ مینجمنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہسپتالوں کا جو فضلہ ہے اس کے لیے بھی پلانٹس بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کے ٹی ایچ کو دیکھ لیں، اس طرح کے جو بڑے ہمارے ہاسپٹلس ہیں ان کے پلانٹس ہیں جو کہ وہاں کے جو ڈسچارج ہے یا ان کا جو ویسٹ ہے اس کو برن کرتے ہیں. پھر دوسری طرف دیکھا جائے ایک انڈسٹریل ویسٹ ہے جو کہ اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے، جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ ہماری عوام جو ہے ان میں شعور نہیں ہے. ہم لوگ جہاں پہ بھی ہمیں چور راستہ اور شارٹ کٹ ملتا ہے ہم اس کو اویل کرتے ہیں. تو اس میں انڈسٹریز کے بھی مالکان اور ان کا وہ ہے کہ وہ جو کھلا پانی ہے یا صاف پانی ہے اس میں وہ ویسٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اس کا ایک پراپر پلانٹ ہوتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے ویسٹ کیا جاتا ہے جو انڈسٹریز کا ویسٹ ہے. تو اس پہ کچھ فیکٹریز جن پہ چالان ہوئی، کیا انہوں نے لگائے بھی، کچھ نے نہیں بھی لگائے. پھر ایک اور ویسٹ ہے جو گھروں کا جو عام کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس کو ریسائکل کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ ذمہ دار شہریوں نے یہ کیا کہ مطلب اپنے گھر کی بجلی یا اپنے گھر کا جو سوئی گیس تھی اتنے تک خود کفیل کر لیا. کچھ چھوٹے چھوٹے محلوں نے بھی یہ کیا کہ اپنے طور پہ اس کے پلانٹس لگائے ہیں اور اس پہ کام کیا ہے. میرا اپنا تعلق جو ہے، میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے، پشاور یونیورسٹی سے بھی. تو وہاں پہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے ایز اے ریسرچ اس کو لیا اور اس پہ کام کیا. اچھا. پیپر سے بھی فیول بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جو گھروں کا ویسٹ ہوتا ہے عام، یہ پلاسٹک وغیرہ اور یہ، اس کے حوالے سے بھی شہریوں نے وہ کام کیا ہے اور ابھی کر بھی رہے ہیں. میں ایک اور چیز چھوٹی سی ایڈ کروں گی کہ پچھلے دنوں میرا چترال جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ وہاں پہ بجلی نہیں جا رہی تھی. حالانکہ ہم کیپٹل دارالحکومت شہر میں ہے پشاور میں، جہاں پہ یہاں پہ
ہمیں لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ادھر لوگوں نے اپنے لیے پن بجلی کے چھوٹے چھوٹے لوکل اپنے بہاف پہ انہوں نے بنائے ہیں, اور وہ اس سے بجلی بھی لے رہے ہیں, ان کو لوڈ شیڈنگ کا بھی اس طرح ایشو نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہماری عوام میں اگر کہیں پہ لا علمی ہے تو کہیں پہ شعور بھی ہے, اور وہ اپنے بہاف پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود کفیل کر رہے ہیں. یہ کیا, تو یہ والی چیزیں ہیں. اچھا, پھر پلاسٹک بیگز ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو بین ہو چکے ہیں. کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ہیں, لیکن یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا آپ کہہ سکتے ہیں رولنگ تھی کہ جس بھی ڈی سی کے ڈومین میں پلاسٹک بیگز کا کوئی کارخانہ یا وہاں پہ یوزیج ہوگا تو اس ڈی سی کو معطل کر دیا جائے گا. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں تقریباً پلاسٹک بیگز ختم ہو چکے ہیں. بالکل. اس پہ ہم نے اپنی اسمبلی کی طرف سے اور کاکس کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے خود پیپر بیگز کپڑے کے بیگز بنا کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, اور ہم نے جو بینرز بنائے تھے وہ بھی کپڑے کے ہی بنائے تھے, ہم نے پینافلیکس یا اس کے نہیں بنائے تھے. جو شعور کے لیے یا اویئرنیس کے لیے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کچھ نہیں کر رہی اور بالکل اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے. تو بینگ سائنس اسٹوڈنٹ بھی اس پہ ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو. آپ کچھ کہہ رہے تھے, یہ صفائی ظاہر ہے کہ وہ اسلام. جی, یہ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں میں بات کر رہا تھا. ہمارے یہاں قریب ہی پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل زون ہے. بالکل بالکل. یہاں سے پانی نکلتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا اس کو صرف پانی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جی, کہ جی پانی آلودہ ہو رہا ہے, بس اتنا. لیکن اس کی وجہ سے جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, بالکل سائنسی طور پہ ہر کارخانے کے پاس اپنا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل. اب یہاں پہ جس وقت یہ لوگ استعمال شدہ پانی چھوڑتے ہیں تو اس پورے علاقے کے اندر یہ تیزاب اور اس قسم کی دوسری گیسوں کی ایک بدبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے, اور یہ پانی جو ہے یہاں سے حیات آباد سے نکل کے آگے ورثک روڈ اور پھر آگے وہ چلتا جاتا ہے. اور ہر جگہ یہ بالکل آباد علاقہ ہے, سارے یہاں انسانی آبادی بہت کثرت کے ساتھ ہے. اب وہاں پہ جو ایک تو زمین کے اندر یہ زہریلے اثرات جذب ہو رہے ہیں, پانی بکثرت ضائع ہو رہا ہے, ہوا کے اندر اس کی وجہ سے گیسیں پھیل رہی ہیں, اور آبی حیات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہیں, ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر ہمارے پشاور شہر کے اندر ورثک کینال سسٹم کے کچھ جو ہیں وہ اس کی کچھ نہریں گزرتی ہیں. آپ یعنی اس پانی کو دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ ورثک ڈیم سے نکلنے والا پانی ہے, اتنا گندا, اور یہ جو ہے ایک نہر کا پانی بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ تو خیر ایٹ سورس بھی ہے کہ وہاں سے ریت بکثرت اس میں آ رہی ہے. لیکن ہم جب شہر کے اندر دیکھتے ہیں تو سارے شہر کی سیوریج لائنیں جو ہیں وہ اس میں نہر کے اندر ڈال دی گئی ہیں. اب حکومت کی طرف سے کم از کم ان ایریاز کے اندر جہاں سے یہ نہریں گزرتی ہیں ان کے ساتھ سیوریج لائنیں بچھا دینی چاہیے. اور پھر ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض یعنی سرکاری اداروں کے, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے معلوم ہے, سرکاری اداروں کے ان کے سیوریج لائنیں جو ہیں وہ انہی نہروں کے اندر ڈال دی گئی ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے پورے اس ماحول کو متعفن کر رہی ہے اور جو ہے نا نقصان پہنچا رہی ہے. یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ جو تھوڑا سا ماحول کے بارے میں, صفائی کے بارے میں تو ویسے بھی اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے, تو یہ ماحول کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. اس میں ماحول کے بارے میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے باہر جو میدان ہیں, صحن ہیں, ان کو صاف رکھا کرو. یہ بھی ایک اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی, اور پھر یہ جو ماحول کے بارے میں یا صفائی کے بارے میں اتنا شعور بھی لوگوں کے اندر نہیں تھا, کیونکہ تعلیم نہیں تھی.
لیکن چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا یہ آسمانی علم تھا. اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ چیزیں جو باقی دنیا کو کئی سو سال بعد معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں بتا دی تھی. تو انہوں نے ہمیں یہ اس چیز کی بھی تعلیم دی باقاعدہ طور پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہوا جو ہے وہ قابل استعمال ہو, پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہو, آلودہ نہ ہو. اسی طریقے سے جو ہے جو دوسری چیزیں, مٹی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے زراعت کی. اگر اس طریقے سے یہ چیزیں آلودہ ہوتی رہیں تو ایک وقت ایسا بھی ہے کہ یہ زرخیز زمینیں جو ہیں یہ قابل استعمال نہیں رہیں. بالکل ایسا ہی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے میڈیا کے اوپر ایک چیز ہے جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. یوکرین کے اندر جب چرنوبل میں 1989 میں وہ ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ لیک ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے وہ 24,000 سال تک اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. 24,000 سال یہ جو ہے نا بہت حیرانگی کی چیز ہے. یہ ایک انسانی غلطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ترقی ہونی چاہیے اور وسائل بڑھنے چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی سیفٹی کے جو ہیں اقدامات وہ بھی ہونے چاہیے. خدا نخواستہ ایسے کچھ اور واقعات ہوئے تو بہت بڑا جو ہے نا 24,000 سال تک, اور وہ جو ایریا ہے جس کے بارے میں یہ ریڈیشن ہو رہی ہے اس کا رقبہ جو 4,000 اسکوائر کلومیٹر وہ بتا رہے ہیں. 4,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ 24,000 سال تک غیر آباد رہے تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. بہت بڑا نقصان. اسی طریقے سے نقصان دوسری صنعتوں سے بھی ہو رہا ہے. تو صنعتی ترقی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ انسانی اور ماحولیاتی مسائل کا بھی ادراک ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میڈم. یہ جس طرح ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں اس پہ, اگر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, اگر یہ مزید اس میں سنگینی آتی ہے, مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے, تو ہمیں پھر مطلب کیا ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اگر موسمیاتی تبدیلیاں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری جو صحت ہے اس کا کیا حال رہ چکا ہے. جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ کس طرح صحت مند زندگی گزارتے تھے. میں اپنے دادا کی بات کروں, وہ آج تک 90 برس سے اوپر ان کی عمر ہوگی, لیکن وہ گلاسز یوز نہیں کرتے, وہ قرآن آج بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اب ینگ جنریشن کو دیکھیں تو اس میں تقریباً بچے جو ہیں وہ گلاسز لگا چکے ہیں, استھما کتنا زیادہ ہو چکا ہے, پہ کینسر کتنا کامن ہو گیا ہے. مطلب کینسر اب بالکل اس طرح ہو گیا جس طرح کھانسی, نزلہ, بخار. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بات بھی کر رہی ہیں, میں صرف یہ کینسر کے حوالے سے بات کروں کہ ابھی حال ہی میں یو این کی ایک رپورٹ آئی تھی, دنیا میں تو اس سے پہلے جو ہے نا سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوتے تھے وہ کارڈک, دل کی بیماریوں, اب وہ اس نے کینسر نے اس کی جگہ لے لی ہے. اب آپ بات کریں یعنی اتنا زیادہ یہ پھیل گیا ہے یہ مرض. تو بالکل یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, ہیلتھ ایشوز ہو گئے, انوائرمنٹل ایشوز ہو گئے, کہ اس پہ ہم لوگوں کو, جیسے کہ ہم بارہا اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ ہم نے سیریسلی اس پہ سوچنا ہے اور واقعی سیریس اقدامات ہم لوگوں نے کرنے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہماری SDGs میں بھی شامل ہیں. اس میں ویسٹ مینجمنٹ بھی ہے, اس میں واٹر کنزرویشن بھی ہے, اس میں وسائل کا عقل مندی سے استعمال بھی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت شہری اور سٹیزن بھی لیگ کرتے ہیں. مطلب اس چیز کو ہمیں سوچنا ہوگا اور ہم لوگوں نے اپنے آپ سے اس چینج کو شروع کرنا ہے. میں اپنی بہاف پہ پانی کو کم استعمال کروں یا اس کو بچاؤں, اور پھر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں یہ چیز کہ دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اب یہ ضرورت ہے ہم لوگوں کی. جیسے قاری صاحب نے بھی بات کی کہ ہم ہر چیز میں حکومت کو نہیں دیکھ سکتے کہ حکومت یہ کرے گی تو ہم یہ کریں گے. مطلب شہری بحیثیت شہری بھی ہم کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتے ہیں, ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ہم نے کل کو یہاں سے جا کے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. یہ جو وسائل کا بے جا استعمال ہے یا جو جتنی یہ سائنس ترقی کر رہی ہے, جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ
یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. تو یہ آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ہم سائنس اور اس سے ترقی کر رہے ہیں تو اتنا ہم پہ ایڈورس اس کے افیکٹس بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں ہمیں اپنے آپ سے اس چینج کو شروع کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. قاری صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح یہ جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں یہ سنگین ہوتے گئے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہے؟ پھر یہ ہے کہ بس لوگ مریں گے اور کیا ہے مسائل ہی مسائل ہوں گے؟ دیکھیے خیر میں تو سمجھتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ہمارے ہاں ماحولیاتی مسائل جو ہیں باقی ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہیں مسائل. اچھا. صورتحال بہتر ہے یہاں پہ. زیادہ سے زیادہ یہاں پہ بارشوں کا مسئلہ اور سیلاب کا مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن جس کو وہ کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز وغیرہ ان کا اخراج اور یہ چیزیں یا بیماریوں کا پھیلاؤ یہ صنعتی ممالک کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یعنی تقریباً تمام یورپی ممالک کے اندر یہ گزشتہ موسم جو گزرا ہے بے انتہا بارشیں ہوئی ہیں. شہر کے شہر جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے, ہمیں یہ بتایا گیا تھا, پڑھایا گیا تھا کہ جی ان لوگوں نے اربن پلاننگ کی ہے اور سب کچھ وہ کیا ہے اور وہ محفوظ ہے. لیکن جو یعنی وہاں کی بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی. تو وہاں پہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. لیکن ہم جو ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں ابھی سے ان چیز کا ادراک ہونے چاہیے اور جس تباہی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے وہ جو ہے اس سے ہم بچ سکیں. پھر یہ کہ اس کے علاج میں وہ لوگ جتنا سرمایہ خرچ کریں, ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بنیادی ضروریات کے لیے اور بیسک وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو ہم اس ماحولیات کے اوپر ہم کہاں سے وسائل پیدا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے بر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس کیا تو انشاءاللہ. میرے پاس وقت کی کمی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے کلائمیٹ چینج پہ جو ہے نا تفصیل سے گفتگو کی. ہم نے کوشش کی کہ مذہبی نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا مذہب کیا رول پلے کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.